جی السلام علیکم، عمر فاروق ہیئر۔ اچھا آج فرنیچر ڈیزائننگ کے حوالے سے کچھ ورکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں کچھ فرنیچر میکنگ کریں گے، کسٹمائز کچھ تھوڑا بہت کام کریں گے، ووڈ ورک کے حوالے سے بیسکلی زیادہ اس کے اندر کام ہوگا۔ تو آج ایک ٹیبل ڈیزائن کر رہے ہیں وتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف لیگس، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر ایک ریکٹینگل ٹول کو یوز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس کا ایک ٹاپ ڈرا کر لیں گے، ٹیبل کا ٹاپ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرا کر لیں گے۔ اس کا سائز میں رکھ رہا ہوں 3 فیٹ بائی 5 فیٹ، آپ کو جو بھی سائز رکھنا ہے آپ اس کے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے اس کے بعد اس کو پل کرنا ہے لائک 2 انچز پل کرنے کے بعد میں اس کو ٹرپل کلک کروں گا، دین میں گروپ کر دوں گا اس کو، اور اس کے بعد پھر میں اس کے باٹم پہ آ جاؤں گا تاکہ میں اس کے لیگس کو کریٹ کر سکوں۔ اچھا لیگس کو کریٹ کرنے کے لیے پہلے مارکنگ کرنی ہوتی ہے، تو مارکنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1 لائن ٹول کو یوز کریں اور مینول مارکنگ کر دیں۔ نمبر 2 گروپ کے اندر جائیں اور اس کا آف سیٹ لے لیں، اس کے حساب سے مارکنگ کر لیں، اور بیسٹ آپشن از کہ ٹیپ میجر کو یوز کریں اور یہاں سے آپ مارکنگ دے دیں۔ میں یہاں پہ دے رہا ہوں اس کو 2 انچز کا ڈسٹینس، ہر سائڈ سے میں اس کو 2 انچز کا ڈسٹینس دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر اس کا لیگ ڈرا کر رہا ہوں اور اس کا میں سائز رکھ رہا ہوں 3 انچز بائی 3 انچز۔ اچھا اب اس کو ہم نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو گروپ کرنے کے بجائے اب ہم اس کو بنائیں گے کمپوننٹ میں، ایک کمپوننٹ کریں گے، کمپوننٹ کریں گے اور اس کا یہاں پہ ہم نام دے دیتے ہیں لیگس، اور اب اس کی کاپی کر لیتے ہیں اور ان دونوں کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں ایک ساتھ، اور ان کی بھی کاپیز کریٹ کر کے یہاں پہ فکس کر دیتے ہیں۔ ہمارے 4 لیگس فکس ہو گئے ہیں۔ کمپوننٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک لیگ کے اوپر کام کریں گے تو سب پہ آٹومیٹکلی سیم جو بھی ہم کام کریں اس پہ فالو ہوگا۔ ڈبل کلک کر کے گروپ کے اندر آ جائیں گے، یعنی کہ کمپوننٹ کے اندر آ جائیں گے، اور اب آپ اس کو ہائٹ دے دیں 28 انچز، 28 انچز کی ہم نے اس کو ہائٹ دے دی۔ یہ ہمارا ایک ٹیبل ایک لیگ کا اسٹائل ہے جو کہ بالکل سمپل اور اسٹریٹ لیگز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یا تیسرا آپشن بنانے سے پہلے یہاں پہ میں اس کے بارڈرز کو کریٹ کر لیتا ہوں۔ آپ بارڈر بولیں اس کو، یا آپ اس کو اسکرٹنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اس کا سائز رکھ رہا ہوں 1.5 انچز بائی 4 انچز، رائٹ، اور میں اس کو یہاں سے پل کر لوں گا اس والے ایج تک، ٹرپل کلک، میک گروپ، اور اب اس کا بھی ہم یہاں سے ایک کاپی بنا لیں گے اس سائڈ پہ رکھنے کے لیے۔ دین یہ والی سائڈ پہ ہم کام کریں گے، ریکٹینگل ٹول لیں گے اور یہاں پہ ہمارا ڈسٹینس آ جائے گا، اس کا سائز آ جائے گا 3 انچز بائی 1.5، اور اگین پل یہاں تک، ٹرپل کلک، کنٹرول جی یعنی کہ گروپ، اور ایم پلس کنٹرول، اس سے ہماری کاپی کریٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے 4 پارٹس یہاں پر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک گروپ ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، آؤٹ لائنر پہ آپ کے سارے یہ لیئرز الگ الگ آ رہی ہیں، یہاں پر آپ ان کو ری نیم کر سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ جیسے یہ فرسٹ والا تھا تو یہ تھا ہمارا ٹیبل ٹاپ، ٹیبل ٹاپ، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں سے آپ کلوز کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ دین اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لیگس کے کچھ شیپس کو چینج کرتے ہیں۔ نمبر 1 ڈبل کلک کریں گے، کمپوننٹ کے اندر آئیں گے اور باٹم پہ آ کے پھر ہم ڈبل کلک کریں گے اور شفٹ کو ہولڈ کر کے ایک دفعہ سینٹر میں کلک کریں گے تاکہ ہمارے جسٹ بارڈرس سلیکٹ ہوں، اور یہاں پر آ کے ہم ایس کا بٹن پریس کریں گے، یعنی کہ ایس فار سائز، اور ہم اس کو یہاں سے سائز چینج کریں گے، یعنی کہ اس کا ہم سائز کم کریں گے تو ہمارے لیگس جو ہیں وہ ٹیپر لیگس ہو جائیں گے۔ بٹ اس طریقے سے کرنے میں ہمارے لیگس جو ہیں وہ سنگل سائڈڈ ہوں گے، ایک سائڈ پہ ہمارے ٹیپر ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ لیگز ہیں، آئی مین اس ٹیبل کے جو لیگز ہیں وہ سینٹر سے ٹیپر ہو، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کی بورڈ پہ شفٹ کو پریس کر کے دیکھ لیجیے گا، میرے پاس کنٹرولز ہوتا ہے، آئی گیس ونڈوز میں شفٹ سے ہوتا ہے یہ، تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیے گا، اور پھر آپ اپنے جو یہ لیگز ہیں ان کو آپ ٹیپر کریں گے تو یہ سینٹر سے ہوں گے، جتنا بھی ٹیپر آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل سینٹر سے آپ کے ٹیپر ہو رہے ہیں۔ اچھا اب یہ کام تو ہم نے کر لیا، بٹ اس میں ایک پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ یہ جو ہم نے اسکرٹنگ کریٹ کری ہے یا بارڈر کریٹ کیا ہے، یہاں پر یہ گیپ آ گیا، ہمیں یہ گیپ نہیں چاہیے۔
اس کے لیے کیا کریں گے، پہلے آپ اس والے پارٹ کو جو بارڈر آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ایم پلس کنٹرول پریس کریں گے اور اس کی ایک کاپی کریٹ کریں گے. اس کی کاپی کریٹ کریں گے، چاہیں تو آپ یہاں تک کر سکتے ہیں. اچھا یہ بارڈر کا سائز ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا، ادھر ہم نے 4 انچ کیا تھا اور شاید ادھر ہم نے 3 انچ کر دیا. یہ ہماری غلطی ہے، اس کو ہم ابھی سدھار لیں گے. چاہیں تو آپ اس 4 انچ کی ہائٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں 4 انچ سے تھوڑا سا نیچے. تو میں 4 انچ سے تھوڑا سا نیچے مینٹین کروں گا، لائک 1 انچ کے قریب میں نے یہاں پر اس کو اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ چاروں پارٹس پہ ایک ساتھ سارا کام فالو ہو رہا ہے. پہلے ہم اس کو ذرا سا صحیح کر لیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہوئی ہے، ہم نے وہاں پہ 4 انچ لیا تھا اور ادھر ہم لوگ لے رہے ہیں 3 انچز. اوکے، اور اس سائڈ کو بھی ہمیں صحیح کرنا ہوگا کیونکہ یہ الگ الگ بنے ہوئے ہیں، یہ کمپوننٹ نہیں ہے، ورنہ ایک ساتھ چینج ہو جاتا ہے اس کا بھی. اینی ویز یہ ہو گیا. اچھا جی، اب ہم اس کو دوبارہ سے کمپوننٹ کے اندر جائیں گے اور ایس پریس کریں گے. دین میرے پاس کنٹرول ہے تو یہاں سے میں اس لیگس کو یہ ٹیپر کروں گا. تو اب میرے پاس صرف یہ والا پارٹ جو اس لائن سے نیچے نیچے والا پارٹ ہے جسٹ وہ ٹیپر ہوا ہے، باقی اوپر والا پارٹ اسٹریٹ رہ گیا. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں. اس کا ریزن یہ کہ اس لیگ کی مجھے کاپی کرنی ہے. اس لیگ کی میں نے کاپی کریٹ کر لی ہے یہاں پر، اور اس کو میں نے رائٹ کلک کر کے یہاں پہ لکھ دیا. اس کو میں کر دوں گا میک یونیک. ٹھیک ہے، میں یہاں پر اس کو میک یونیک کر دوں گا. میک یونیک کرنے سے کیا ہوگا کہ جب میں اس پہ چینجنگس کروں گا تو اس پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. میں واپس سے اس لیگ کو صحیح کر لیتا ہوں، جو بھی ہمیں شیپ دینا ہے ٹیپر. یہ ہم نے یہاں پر اس کے لیگس کو ٹیپر کر دیا ہے اور یہ ہماری ٹیبل کا شیپ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم اس لیگ کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا میجک ٹائپ ہے، مزیدار کام ہے انفیکٹ. اب میں نے اس کو پہلے تو میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسپلوڈ کر دوں گا. ایکسپلوڈ سے مراد یہ اس کا گروپنگ ختم کر دوں گا. گروپنگ ختم کر کے میں یہ والے پارٹ کو یہاں سے ریموو کر دوں گا. اب یہ صرف ٹاپ والا جو پارٹ ہے مجھے یہ چاہیے. یہاں پر آنے کے بعد اس کی سینٹر پہ میں ایک لائن کریٹ کروں گا اور اس لائن کے بعد اس لائن کے بھی سینٹر میں ایک لائن کریٹ کر کے یہاں سے میں ایک لائن کو نیچے لے آؤں گا. اگر آپ کو سائز پتہ ہو تو آپ سائز لکھ کے کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یوں فالو کرا سکتے ہیں اس کو کہ ہمیں کیا ڈسٹینس چاہیے. ہمارا وہ فالو نہیں کر رہا ہے تو ہم سائز پہ ہی آ جاتے ہیں، میرا خیال ہے آ گیا. اوکے، یہ ہمارا لائن کلیئر ہے، کلیئر ہے، کلیئر ہے. ویئر از بلو لائن؟ اوکے، اصل میں ہم نے بالکل اس کے لائن سے نیچے ہو کے کام کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی ہمیں پرابلم کرتا ہے. اینی ویز ہم یہاں پہ اس کو 28 ہماری ٹوٹل ہائٹ تھی، 4 انچز ہم نے اس کو ڈاؤن کیا ہے تو یہ ہماری ہوگی 24. اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، 24. اور یہ ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم نے یہ پارٹ بنا لیا. اب ہم اس میں ایک مزیدار کام کرنے جا رہے ہیں. یہاں سے پہلے میں لائن ٹول لے رہا ہوں. لائن ٹول لے کے اس کے سینٹر پہ میں ایک لائن کریٹ کروں گا، تھوڑی سی اس کو بھی کراس کر دوں گا. زوم کر کے کام کریں گے تو آپ کی یہ لائن آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم، اتنا صحیح ہے. اور اس کے بعد یہاں سے میں لوں گا اس کا 2 پوائنٹ آرک. 2 پوائنٹ آرک لینے کے بعد میں یہاں سے کوئی شیپ کو کریٹ کر لوں گا. یہ بہت زیادہ کراس ہو جائے گا، مجھے تھوڑا سا اس کو اسٹریٹ کرنا چاہیے ورنہ اس کے لیگس میں مزہ نہیں آئے گا. ہم لائن ٹول کو دوبارہ سے لے رہے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کو اوپر لے جا کے اور پھر ہم اس کو ٹیپر کرتے ہیں. یہ والی جگہ پرفیکٹ ہے. اور اب ہم یہاں سے آرک ٹول لیتے ہیں اور ہم نے یہ ایک کرونگ کریٹ کری، اس کو کنٹینیو کیا اور پھر ایک یہاں پہ شیپ کریٹ کریں گے. اتنا صحیح ہے. اور پھر ہم یہاں پہ کوئی بھی شیپ آپ اپنی طرف سے کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں سے اب میں اس کو اریزر ٹول سے یہ جو باہر والا پارٹ تھا اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا
बॉटम पे जाके काम करेंगे। अब हमें एक सर्कल को क्रिएट करना है, बट सर्कल हमारा ब्लू होना चाहिए, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ब्लू होना चाहिए और हम इस सर्कल को इस साइज़ का ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल के सेंटर में एक बार क्लिक करेंगे, देन फॉलो मी का टूल यूज़ करेंगे और ऊपर वाले पार्ट को जो हमने ड्रॉ किया था, जो शेप बनाया था, वहाँ पे उसके सेंटर में क्लिक कर देंगे, तो हमारे कुछ लेग्स इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है जी? इस तरीके से आप बहुत सारे डिफरेंट शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आपको जितनी भी कर्विंग्स देनी है, आप उतनी दे सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ऑल सेलेक्ट, देन ग्रुप, और ये जो हमारे लेग्स यहाँ पर मौजूद थे, इनको हम फ़िलहाल यहाँ से मूव कर लेते हैं, बल्कि हम मूव नहीं करते, हम एक काम ये करते हैं कि हम इस टेबल को एक कॉपी पहले क्रिएट करते हैं टेबल की, और अब हम इसके लेग्स को, ये जो 4 लेग्स हैं, इनको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव, और इस लेग को हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, और इसको लाके हम जगह पे फिक्स कर देते हैं इधर। ठीक है जी? और इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं हम। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं क्रिएट करी, माज़रत। ये कॉपी, और इस दोनों को सेलेक्ट कर लें, ये इस तरीके से। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी टेबल के डिफरेंट लेग्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई गेस इतना आज के लिए काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ीद चीज़ों के साथ आते हैं। फीचर वॉल की सीरीज़ भी चल रही है, उसकी भी कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं। और ऐसी और क्या चीज़ है जो आप लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं इसमें, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।